ذی الحجہ کا مبارک محترم مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی ماہ محترم میں ایام حج بھی ہیں، عید الاضحیٰ بھی، اور اس موقع پر فریضہ قربانی بھی۔ یاد رہے، حج ہو، قربانی ہو، اس سے جڑی دوسری چیزیں ہوں، سبھی کی سبھی اللہ کے خلیل جناب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یادگاریں ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے بے شمار خوبیاں، صفات، کمالات، عظمتیں اور شانیں بخشی تھیں۔ تاہم آپ کا ایک وصف جو آپ کے ساتھ جڑ گیا، وہ آپ کا توحید کا داعی ہونا، توحید کا علم بردار ہونا ہے۔ اللہ کے سبھی پیغمبر علیہ السلام توحید کے داعی تھے۔ بنیادی دعوت ہی لا الہ الا اللہ کی تھی، تاہم دعوت توحید جس طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی، آپ کا تعارف بنی، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے منظر کشی کی ہے، تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے مختلف مناظر ذکر ہیں۔ ان مناظر پر توجہ ہو تو دعوت بھی سمجھ آ سکتی ہے، توحید بھی، سیدنا حضرت ابراہیم کی عظمت بھی، اور اپنے لیے بے شمار اصلاح کے پہلو بھی، اللہ تک پہنچنے کا رستہ بھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا پہلا منظر ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
حکم ہے اللہ کے محبوب آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حکم ذکر ہے کتاب قرآن مجید میں، اور حکم یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کریں، ان کی باتیں کریں، انہیں یاد کریں، ان کا ذکر کریں۔ یعنی کیا کوئی اللہ کو حضرت ابراہیم سے محبت ہے؟ اپنے محبوب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، قرآن کا حصہ بناتے ہیں، اور حکم کیا ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ کریں، ان کی باتیں کریں، ان کی عظمتیں، شانیں، ان سے جڑی تاریخ بیان کریں۔ انہو کان صدیقا نبیا، جملہ چھوٹا سا ہے، لفظ 3 سے 4 ہیں، لیکن کوئی سمجھے تو حقیقت و معرفت کے سمندر اس میں موجود ہیں۔ حکم ہے ابراہیم کا تذکرہ کرے۔ اب کیسے تذکرہ کریں گے، کیسے ان کا ذکر کریں گے، ہم بتائے دیتے ہیں۔ ان کا ذکر ایسے کریں، اپنی امت کو بتائیں ابراہیم کیا تھے، صدیقا نبیہ۔ 2 خوبیاں ہم نے دی تھیں، پہلی خوبی یہ کہ صدیق تھے، دوسری یہ کہ نبی تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچا۔ صدیق کہتے ہیں سچ کو قبول کرنے والا، سچ ماننے والا، سچ منوانے والا۔ صدیق کہتے ہیں جو زبان سے بول رہا ہے، اپنے عمل سے اس کو سچ کر دکھانے والا۔ صدیق کا ایک عجب معنی بھی لکھا ہے، حیران کن، دل آویز۔ فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل ایسی استعداد رکھتا ہو، ایسی صلاحیت رکھتا ہو کہ جیسے ہی حق کانوں میں اترے سیدھا دل میں جا کر بیٹھ جائے، جیسے ہی حق سنائی دے ویسے دل میں اتر جائے، یہ صدیق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم صدیق تھے، سچے، قول و عمل کو سچ کر دکھایا، سچ مانا، سچ منوایا، جو حکم ہوا فوراً دل میں اترا، عمل کے لیے تیار ہو گئے، چاہے بیٹے کو ذبح کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام میں خلیفہ اول امیر المومنین جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ کیوں؟ سچے تھے، سچ ماننے والے تھے، سچ منوانے والے تھے، قول و عمل میں سچ تھا، اور سچ جیسے ہی کانوں سے گزرا سیدھا دل میں جا کر بیٹھ گیا، سنتے ہی فوراً مان لیا۔ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان نبوت ہو، چاہے ابو جہل سے سنا ہوا واقعہ معراج ہو، جیسے ہی سچ سنا دل میں اتر گیا، یقین کر لیا، تسلیم کر لیا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ مقام نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام ہے۔
جس میں پہلی صف اور پہلی صف میں امامت جناب سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اولیاء اللہ صوفیاء جو محنتیں ریاضتیں کرواتے ہیں، روحانی درجات پر چڑھاتے ہیں، ان کی انتہا مقام صدیقیت ہوتی ہے۔ دل کو اللہ کے ذکر سے، محنت ریاضت سے ایسا پاک صاف کروا دیتے ہیں، ایسا پاک صاف کہ اس دل میں کسی قسم کا میل کچیل نہیں رہتا، اس دل میں کسی قسم کا نفس اس کی کوئی خواہش نہیں رہتی، اس دل میں کسی طرح سے اللہ کے غیر کا شائبہ بھی نہیں رہتا۔ یہ دل اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ حق اترتے ہی اس دل میں بیٹھ جاتا ہے، یہ دل بیت اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا پاک گھر۔ فرمایا ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ابراہیم کی باتیں کیجئے، ان سے جڑی تاریخ بیان کیجئے، ان کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیجئے۔ ہم ہی بتائے دیتے ہیں انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق بھی تھے اور اس سے اوپر ہمارے پیغمبر بھی۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت ابراہیم کی دعوت توحید کا پہلا منظر دیکھو۔ یاد رہے، دعوت دین پر لانے کی محنت، اس کا آغاز اپنی ذات، اپنے گھر، عزیز و اقارب سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، چنانچہ آپ نے عزیز و اقارب کو جمع فرما کر دعوت دی، تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ اس کے بہت بعد حکم ہوا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ علی الاعلان اعلان نبوت فرمائیے۔ آغاز اپنی ذات، اپنے ارد گرد عزیز و اقارب سے۔ سیدنا حضرت ابراہیم کی دعوت توحید کا پہلا منظر بھی یہی ہے کہ آپ کو جب نبوت ملی تو آپ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو۔ منظر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تصور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بات پوری سمجھ آئے گی، پوری حقیقت کے ساتھ توجہ بھی رہے گی کہ کیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے پوری منظر کشی کی۔ اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کیا زبردست اسلوب بیان ہے، کیا زبردست طریقہ تبلیغ ہے۔ دو پہلو ہیں، بات کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ دعوت میں، تبلیغ میں بنیادی مقصد سننے والے کو اللہ کی ذات تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کسی کو کسی تک پہنچانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز جس ذات تک پہنچا رہے ہیں اس کی خوبیاں، صفات، عظمتیں بتائی جائیں تاکہ دل للچائے، متوجہ ہو۔ اللہ کی طرف بلا رہے تو اللہ کی عظمتیں، شانیں ایسی بیان کی جائیں،
سننے والے کا دل تڑپ جائے اور وہ رب کی ذات کی طرف اپنا سفر شروع کر دے۔ اور دوسری چیز کہ درمیان میں جو رکاوٹ ہے، اگر کسی کو کسی تک پہنچانا ہے تو درمیان میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کیا جائے۔ بندے اور رب کے درمیان جس قدر رکاوٹیں ہیں، جسے اللہ کا غیر کہا جاتا ہے، ان کی کمزوری بیان کی جائے۔ چھوڑو ان کو، ان میں کیا رکھا اور ان کے پاس کیا ہے، دیکھو اپنے رب کی طرف، کیا اس کی قدرتیں اور کیا وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا غیر جو بھی ہے اس سے مایوس کروانا اور ساری امیدیں رب کی ذات سے جوڑنا، یہ دعوت و تبلیغ کا بنیادی اصول ہے۔ آیت شریفہ کے اندر غور فرمائیے، سیدنا حضرت ابراہیم والد کے سامنے کھڑے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں۔ جو آزر ابراہیم کے والد بت بنا رہے تھے ان سے مایوس بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کی عظمت بیان کر کے اللہ کی طرف بلا بھی رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم پوچھتے ہیں، میرے والد لما تعبد ما لا يسمع، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، یہ کام بنائیں گے، کیوں یہ تو سنتے ہی نہیں۔ اب مایوس کروا رہے ہیں۔ وَلَا يُبْصِرْ، یہ بت آپ کو کچھ دیں گے اور ان سے آپ کی امیدیں ہیں اور یہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، یہ تو آپ کو دیکھتے ہی نہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا یہ بت کیا کر سکتے ہیں، یہ بت کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کس امید پر پورے اتر سکتے ہیں، یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب ذہن متوجہ فرمایا، کسی کی عبادت کی جاتی ہے، کسی کو رب مانا جاتا ہے، معبود خدا، تو کیوں کہ وہ ضرورت کے وقت کام آئے، پریشانی میں پہنچے۔ تو جس نے سننا ہی نہیں اور جس نے دیکھنا ہی نہیں اور جو اب تک کسی کے کام آیا نہ آئے گا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اس کو معبود بنانا، اس کی ماننا، اس سے خواہشیں امیدیں، ابا یہ بڑی حماقت ہے۔ میں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں، اب توجہ رکھنا، میں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں، سمیعن، وہ سننے والا ہے۔ سننے کے لیے اس نے کوئی وقت نہیں رکھا کہ اس وقت میں اپنے بندے کی سنوں گا، اور یہ وقت سننے سنانے کا نہیں ہے، تخلیہ ہے، خلوت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، کوئی سا بھی موسم، کوئی سا بھی خطہ، کوئی سی بھی زبان، کوئی سا بھی رنگ و نسل، کوئی سا بھی مذہب، کسی بھی نوعیت کا بندہ، نیک یا گناہگار، دن یا رات، جب جہاں مجھے پکارے گا میں سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے جب تو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی دراز کرتا ہے، تو سمجھنا میں تیرے بہت قریب ہوں، تیری اس شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب بھی تو آواز دیتا ہے میں تیری آواز کا جواب دیتا ہوں۔ اے ابا جان، یہ تو دیکھتے نہیں، لیکن میں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں
جو کسی لمحے بھی تجھ سے غافل نہیں، اپنی نگاہ قدرت جمائے ہوئے ہے، وہ ذات تو ایسی دیکھنے والی ہے، انہو لطیف خبیر، وہ ذات تو ایسی ہر چیز سے واقف ہے کہ کسی جنگل کے اندر اندھیری رات کالی چیونٹی کالے پتھر پر چل رہی، اس کے باریک باریک پاؤں کی حرکت سے بھی وہ واقف ہے۔ درخت سے کوئی پتا گرے، گرنے سے زمین تک پہنچنے کا سفر وہ ذات جانتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اے ابا جان میں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں، یہ بت کچھ کرنے والے نہیں، اور میں جس رب کی طرف بلا رہا ہوں سب کرنے والا۔ مالک الملک، وہ بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، بادشاہ بھی ایسا جسے چاہے بادشاہ بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے تخت سے اٹھا کر تختہ تک پہنچا دے، چھین لے۔ تو اب آپ اگر بات سمجھ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم کی دعوت توحید میں دونوں چیزیں، رب کی عظمتیں شانیں بیان کر کے رب کی محبت سینے میں پیدا کر رہے ہیں، اور رب کا جو بھی غیر ہے ان سب کی کمزوری بیان کر رہے ہیں۔ ان کی طرف مت دیکھو، ان سے کچھ نہیں ہونا، رب کی طرف دیکھو، سب کرنے والا۔ مزید فرمایا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا، وہ علم جس کی بنیاد پر بارگاہ رب العزت میں جب سے اللہ نے پیدا کیے عبادت گزار پاک معصوم فرشتے بھی سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں سے کہا گیا انہیں سجدہ کریں، وہ علم اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو زمین کی کسی درسگاہ سے چشمے سے پھوٹتا نہیں، اللہ نے مجھے وہ علم دیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں اور اس کے لیے کچھ خاص سینے منتخب کرتے ہیں۔ اے ابا جان، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ جو علم اللہ کی ذات سے متعارف بھی کرواتا ہے، رب کی ذات کی پہچان کروا کر اس سے ملا دیتا ہے، یہ علم اللہ نے مجھے دیا، اور تمہارے پاس یہ علم نہیں۔ اب حل ایک ہی ہے، ہر کوئی علم والا ہوتا نہیں۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، جنہیں علم نہیں دیا گیا وہ علم والوں کے پیچھے چلیں، لہٰذا تم بھی میرے پیچھے چلو، میری مانو، میں تمہیں سیدھے رستے پر ڈال دوں۔ جملہ سنتے جائیں، خداوند قدوس نے شروع سے ہی یہ ضابطہ رکھا، ایک بندے کو علم دیا جسے وقت کا نبی کہتے ہیں، اور باقی ان کی امت ٹھہری۔ نبی کا کام علم بتانا اور امت کا کام نبی کے بتائے علم کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ نبی کا کام پیچھے چلانا، امت کا کام پیچھے چلنا۔
1.25 पैगंबर अलैहिमुस्सलाम, यही ज़ाब्ता रहा। नबी उम्मत को चलाने वाले, उम्मत पीछे चलने वाली। बिल आखिर अल्लाह के महबूब आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बाद वाली उम्मत के आगे लगाया। सहाबा ये आगे चलने वाले, उम्मत पीछे चलने वाली। फिर अल्लाह ने ही इंतजाम फरमाया इस उम्मत को साथ चलाने के लिए, पीछे चलने के लिए। सहाबा से दीन सीख कर 4 इमामों ने आगे चले, उम्मत को साथ लिया, उम्मत उनके पीछे चली। बाद में भी हर जमाना के अंदर अल्लाह ने इल्म वाले, नेकी वाले औलिया अल्लाह पैदा किए। वो आगे चलते हैं, उम्मत को साथ चलाते हैं, उम्मत उनके पीछे चलती है। हमारे बड़े अकाबिर बुजुर्ग जितने हैं सब हमारे आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। यही ज़ाब्ता है। औलाद बाप के पीछे ही सजती है, छोटे बड़ों के पीछे ही सजते हैं। अगर तवज्जो रखना, अगर औलाद बाप के आगे चलना शुरू कर दे तो वालिद उससे कहता है कि तू मेरा बाप ना बन। ठीक, औलाद तभी अच्छी लगती है जब पीछे चले, फॉलो करे और माने। अल्लाह के फजल से हम औलिया अल्लाह के रास्ते पर, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर, फुकहा मुहद्दिसीन सहाबाए किराम के रास्ते पर, ये सारे बारगाहे रब्बुल इज्जत में मुकद्दस लोग आगे आगे, हम पीछे पीछे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत इब्राहीम ने वालिद से कहा आप वालिद हैं, कोई शुबा नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, वो आपको नहीं दिया। तो जिसे इल्म दिया जाए वो आगे चलता है, जिसके पास इल्म ना हो वो पीछे चलता है। मजीद फरमाया या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्नहु कान लिर्रहमानि असिया। अब्बा जान, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये शैतान का रास्ता है। जिस रास्ते पर मैं बुला रहा हूं ये रहमान का रास्ता है। दोनों में बड़ा फर्क है। रहमान का रास्ता दाएं हाथ पर जन्नत की तरफ जा रहा, शैतान का रास्ता उल्टे हाथ पर जहन्नुम की तरफ जा रहा। ये दोनों रास्ते एक नहीं हो सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत तौहीद का पहला मंजर जिक्र कर रहा हूं। वालिद के सामने खड़े, वालिद को समझा रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे, बुतों से मायूस कर रहे, अल्लाह की अजमतें बयान कर रहे, बुतों की कमजोरियां जिक्र कर रहे, बता रहे अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, फिर बता रहे मैं रहमान की तरफ बुला रहा, शैतान के पीछे मत चलो। अब मंजर जो समझ रहे हैं, वालिद का जवाब सुने। हजरत इब्राहीम ने जो इतनी बात फरमाई तो मुकाबले के अंदर, बदले के अंदर वालिद बोले तो खैर अपने जहन ज़ौक़ के मुताबिक, लेकिन आज़र के जवाब में भी बहुत कुछ है। आज़र कहने लगे अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम। अल्लाह की अजमत, उससे इनकार नहीं या उस पर बात ही नहीं की कि मैं मानता हूं नहीं मानता। जिस तौहीद की दावत दे रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पर बात नहीं की। मुख्तसर सी बात की। आज़र ने कहा इब्राहीम, अच्छा तेरा मकसद ये है कि मैं इन बुतों को छोड़ दूं? पता नहीं आप बात समझ रहे हैं या नहीं। हजरत इब्राहीम ने दो चीजें जिक्र की थी, अल्लाह की अजमत के इस तरफ आइए, बुतों की कमजोरी के इनको छोड़िए।
یہ بات چھوڑ کر دوسری بات پکڑ لی. اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان بتوں کو چھوڑ دوں، ساری امیدیں ان سے، ساری محبتیں ان سے، زمانے ان کی پوجا کرتے عبادت کرتے گزر گئے، آپ یہ چھڑوانا چاہتے ہو؟ بہت اچھی طرح سمجھیے، آزر نے حقیقت سمجھ لی تھی، یہی حقیقت بعد میں ابو جہل بھی سمجھا تھا. اور مجھے اگر آپ معاف فرمائیں تو آج مسلمانی میں 35-40 سال گزارنے والا کلمے والا بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا. ہاں، آزر نے کہا اچھا اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑنا پڑے گا، اچھا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے منہ موڑنا پڑے گا، اچھا اللہ سے لو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر دل میں نہیں رہیں گے، اچھا اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھوڑی تھوڑی بھی محبت کسی اور سے نہیں کرنی ہوگی، اچھا اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اب اسی کی ماننی ہے کسی اور کی نہیں، اچھا اللہ پر ایمان کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری زندگی سے میری مرضی، میری خواہشیں، میری ذات، میری ضرورتیں، میرا سب کچھ سب ختم. یہ آزر نے سمجھا، یہی ابو جہل نے بھی سمجھا تھا. ایسے نہیں کہ ابراہیم اللہ کی طرف بلا رہے، بیٹا ہے اب بار بار کہہ جو رہا ہے تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، باقی کرنی تھی اپنی مرضی ہے. یہ آزر سمجھتے تھے آغاز ہی بڑا عجب ہے، 200% توجہ رکھیے. آزر سمجھتے تھے کہ جس طرف بلا رہا ہے آغاز ہی بڑا عجب ہے. آپ بتاؤ کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شروع کا لفظ بتاؤ. جتنی عربی سمجھتے ہو لا کا مطلب بتاؤ. نہیں، کلمہ آغاز انکار ہے، ایمان آغاز انکار ہے، اللہ سے محبت آغاز انکار ہے. اس پر ایمان کسی اور پر نہیں، اس کی محبت کسی اور سے نہیں، اس کی دل میں ایسی عظمت کسی اور کی نہیں، اس کا دل میں وہ ڈر خوف کسی اور کا نہیں، اسے پانے کی ایسی خواہش تمنا تڑپ کسی اور کی نہیں، اسی کی چلے گی میری بھی نہیں، اسی کی ماننی کسی کی بھی نہیں، اسی کے لیے تڑپنا کسی کے لیے بھی نہیں. آغاز ہی انکار سے ہے، آغاز ہی انکار سے ہے. لا الہ کوئی اور نہیں، نہ معبود عبادت کے لائق، نہ سجدے کے لائق، نہ محبت کے لائق، نہ کسی کی طاقت، نہ کسی سے ڈر خوف، الا اللہ، ایک اللہ. آزر پوری حقیقت سمجھ رہا تھا. اچھا یہ چھوڑنے پڑیں گے. سوال دیکھو، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو اللہ سے جوڑنے آیا ہے لیکن پہلے مجھے ان سے توڑنا چاہتا ہے، ان سے ٹوٹوں گا تو رب سے جڑوں گا. بہت اچھی طرح سمجھ لیں، نہیں سمجھ آ رہی چنگی کی مثال لانی پڑے گی. آپ نے گھر لیا، اب آپ نے اس گھر کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، ڈیکوریشن کرنی ہے، تو آپ جاتے ہی اس گھر کے اندر پھول بوٹے لگا لیں، ایئر فریشنر چھڑک لیں، یا پہلے صفائی کریں گے؟ اونچی آواز سے. صفائی نہیں کی اور جا کر گملے بھی رکھ دیے، قالین بھی ڈال دی، ایئر فریشنر بھی چھڑک لیا، تو آپ عقل مند ہیں. پہلے صفائی کرنی پڑے گی، گندگی نکلے گی، جالے اتریں گے، پھر اس کے اندر زیب و زینت ہوگی، آرائش ہوگی.
میرے محترم دوستو، یہ دل ایسا ہی ہے، اس دل کے اندر جتنا اللہ کا غیر ہے، کسی کی محبتیں ہیں یا کسی سے امیدیں ہیں یا کسی پر یقین ہے یا کسی کو پانے کی خواہشیں ہیں، یہ ساری نکلیں گی، پھر رب کی ذات جلوہ گر ہوگی۔ یہ دل بیت اللہ ایسے نہیں بنتا۔ بیت اللہ تو بڑی پاک جگہ ہے، جس دل کے اندر شب و روز گناہوں کے منصوبے پل رہے، یہ بیت اللہ کہاں بن سکتا ہے؟ دل کی صفائی کے لیے پہلے لا ہے، لا الہ کوئی نہیں۔ یہ دل خالی ہوگا، یہ دل خالی ہوگا، پھر اللہ کا گھر بنے گا۔ کاش کوئی سمجھے۔ وحید یہ شعر تمہارے لیے، پورے 1 سال بعد جمعے کے لیے آپ آئے۔ میان عاشق و معشوق حائل نیست، تاڑی جانے بلا، میان عاشق و معشوق حائل نیست، حافظ تو خود حجاب از خودی میاں پر خیز۔ حافظ شیرازی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے عارف، کمال کی باتیں کی۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں عشق کا لطف نہیں آتا، محبت کا مزہ نہیں آتا کہ عاشق اور معشوق کے درمیان پردے ہوں۔ کیا عبادت کر رہے 35 سال سے جب اس ذات کو دیکھا ہی نہیں؟ کمال یہ بھی ہے بغیر دیکھے اللہ سجدے سے جوڑی رکھے، لیکن کمال تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس رب کے کلمے، جس رب کی محبتیں، جس رب کی عظمتیں دل کے اندر، جس رب پر قربان ہونا ہے، جس رب کا عشق ہے، اس کی عبادت تو ایسے ہو جیسے رب سامنے۔ نماز کو ایمان والے کی معراج فرمایا گیا۔ معراج پر محبوب جب رب سے ملاقات کر رہے تھے، درمیان میں پردے تھے؟ نہیں تھے۔ فرمایا عبادت ایسے کرو جیسے رب کو دیکھ رہے، سجدہ ایسے کرو جیسے رب کے قدموں میں پڑے ہو۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں میان عاشق و معشوق حائل نیست، عشق سچا ہو تو عاشق معشوق کے درمیان پردہ نہیں ہوتا۔ ربا ہمیں اپنی وہ سچی محبت، وہ سچا عشق، وہ پورا ایمان دے دیں کہ میرے اور تیرے درمیان بھی کوئی پردہ نہ ہو۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں یہ پردہ ہے کیا؟ کمال۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں یہ پردہ کوئی کپڑے کا پردہ نہیں، یہ پردہ کوئی دیوار کا پردہ نہیں، یہ پردہ کوئی اور پردہ نہیں، بندے تیرے اور تیرے رب کے درمیان اگر کوئی پردہ ہے تو تو خود ہے۔ ٹھیک، خود نکل، نفس نکال، میں نکال، میرا کچھ نہیں، سب اللہ کا، میری نہیں چلے گی، میرے وجود پر بھی میرے اللہ کی چلے گی۔ میں نے اپنی سب خواہشیں اللہ کی چاہت پر وار دی، ساری مرضیاں آج سے میرے رب کی ہیں، جو وہ چاہے۔ ٹھیک، یہ خود کو درمیان سے نکالے، یہ میں درمیان سے نکالے، یہ اپنی مرضیاں درمیان سے نکالے، پھر رب کی ذات ہے اور کچھ نہیں۔ ایک عارف نے کہا دل نیام ہے، نیام سمجھتے ہیں جس میں تلوار رکھی جاتی ہے۔ ایک نیام میں کتنی تلواریں ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے، 2 ڈالنے کی کوشش کرو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا دل ایک نیام ہے، یا تو اس میں خود رہے گا یا خدا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، آزر نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کوئی درمیان کا رستہ نہیں، درمیان کا رستہ نہیں کہ تھوڑی رب کی بھی مانے، تھوڑی اپنی بھی مانے، کچھ رب کی چلے، کچھ اپنی بھی چلے۔ کیا کرے دنیا داری جو ہے، کیا کرے پیٹ جو لگا ہے، کیا کرے بال بچے جو ہے، کچھ اس کی چلے، کچھ ہماری چلے، ایسے نہیں۔ کہا نہیں، سب چھوڑنا پڑے گا۔
आज़र ने कहा लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, इब्राहिम मेरी नजरों से दूर हो जा, ऐसे ना हो मेरा हाथ उठ जाए और मैं तेरी पिटाई कर दूं, मेरी नजरों से दूर हो जा। ये मंजर जिक्र हो रहा है, इब्राहिम वालिद के सामने खड़े हैं, दावत तौहीद हो रही है। सैयदना हजरत इब्राहिम ने फरमाया सलामुन अलैकुम सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया व अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह। क्या बोल है, अब भागना पड़ेगा, वक्त थोड़ा है। हजरत इब्राहिम ने कहा अच्छा अब्बा जान फिर चलते हैं, जुदाई का वक्त करीब है, लेकिन मेरा रब आपके बुतों जैसा नहीं है। जाते जाते बोल भी गए इन्नहु काना बी हफिया, मैं आपके लिए रब से ईमान मांगूंगा, मैं आपके लिए रब से तौबा करूंगा, मेरा रब बड़ा मेहरबान है। असा अल्लाह अकूना बिदुआई रब्बी शकिया, मुझे अपने रब पर इतना यकीन है कि मैं मांगूं तो मेरा रब महरूम नहीं करता। ये बाज लोगों को हैरत होती है, तबलीग वाले जमाने हो गए एक ही लफ्ज चला रहे हैं, ईमान यकीन की मेहनत, ईमान यकीन की मेहनत। कई बेचारे हमें मिले, उन्होंने कहा जी हम ईमान वाले यकीन वाले, आप क्या बार बार समझाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान जुबान पर है, यकीन का घर ये दिल है। जुबान का ईमान दिल में उतरेगा, दिल बोलता नहीं, दिल करके दिखाता है। फिर कह रहा हूं, लफ्ज संभाल लो, दिल बोलता नहीं, दिल करके दिखाता है। हजरत इब्राहिम कह रहे रब पर इतना यकीन है, मेहरबान है, मैं हाथ उठाऊं मुझे महरूम नहीं करेगा। अब ये यकीन हमें है, पहले तो हम अपने हाथ उठाने ही देख लें, फिर रब से मांगने ही देख लें। कोई मुश्किल मुसीबत बीमारी परेशानी पड़ती है, कितने हाथ उठते हैं, कौन मुसल्ले पर बैठता है, कौन रब के सामने बैठकर मांगता है, कोई भी नहीं, होश ही नहीं, तो यकीन कहां है। इसलिए ये तबलीग वाले मिन्नत कर रहे, मेहनत कर रहे, बार बार बता रहे, ईमान सीखना पड़ेगा, यकीन दिल में बिठाना पड़ेगा। जब ये यकीन दिल में घर कर जाएगा, जब ये यकीन दिल में घर कर जाएगा, ईमान वालों मजे में हो जाओगे। वो रब देख रहा, वो रब सुनने वाला। आसान कर दूं, जो जानवर किले पर बंधा हो, सामने खुरली मौजूद हो, उसे फिक्र होती है कि चारा बंडा कहां से आएगा। सर हिलाएं, बोले नहीं, ठंडी मस्जिद है माशाल्लाह, नींद के मजे ले। उस जानवर को पानी की फिक्र है, उसे फिक्र है बीमार हो जाऊं तो गोली टीके का क्या बनेगा, कोई और परेशानी। और जो आवारा जानवर है उसे सारी परेशानी। हाँ, जब यकीन दिल में बैठ जाएगा तो ऐसे ही मजे से रहोगे। क्या परवाह खाने की, वो रब रिज़्क देने वाला, क्या परवाह पीने की, वो पिलाने वाला। मेरा साथी कोई और नहीं, मेरा रब है। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, मेरा रब मुझे जन्नत में अपने हाथों से पिलाएगा, वो दुनिया में भी पिलाएगा। मैं बीमार, मेरी सेहत उसके पास, मैं परेशान हाल, मेरी खुशी उसके पास, मैं मायूस, मेरी उम्मीद वो। ये यकीन जब दिल में बैठ जाएगा तो खुरली पर बंधा जानवर मुतमईन है, मैं और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। आगे चलिए, सैयदना हजरत इब्राहिम की ईमानी दावत तौहीद का पहला मंजर जिक्र हुआ। आप वालिद के सामने खड़े। अब आइए दूसरे मंजर की तरफ। बहुत होशियारी से, वक्त कम है। दूसरा मंजर यह है कि घर से फारिग होकर, वालिद से इजाजत लेकर, दुआएं करके, सैयदना हजरत इब्राहिम वालिद को दावत तौहीद रब की तरफ बुलाने के बाद अब अपनी कौम में गए।
منظر سمجھنا، تصور کی نگاہ تیز ہو تو دیکھنا سیدنا حضرت ابراہیم اب قوم کو بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت توحید دے رہے ہیں، اور قوم جن سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے ان سے توڑ رہے ہیں۔ لفظ ملاحظہ کرو، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب پوری آیتیں میں اس لیے پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی تھوڑی پڑھیں تو وقت زیادہ لگتا ہے، چلو برکت ہی صحیح، پھر کسی لفظ میں گم ہو جائے تو مضمون چھوٹ جاتا ہے۔ مضمون سمجھنا، حضرت ابراہیم قوم کو سمجھا رہے ہیں، منظر پورا ذہن میں رکھنا، میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم ذرا ادھر دیکھو جن کے آگے جھکے ہو، مقابلہ کرو، تجزیہ کرو، دیکھو جمع تفریق کرو، جن کے آگے جھکے ہو، جنہیں معبود بنایا ہے، جن سے امیدیں ہیں، محبتیں ہیں، جن پر ایمان اور یقین ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ان کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہیں، اور پھر دیکھو کیا یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، کیا یہ لکڑی، یہ پتھر کے صنم اور خدا، کیا یہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ سوال کیا۔ سوال ہوتا ہے دماغ کو ایک طرف پہنچانے کے لیے، سوچو تو صحیح، کیا یہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کسی کام آ سکتے ہیں، تو پھر بتاؤ یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے خدا کیسے ہوئے؟ سمجھ نہیں آتی؟ عجب چیز ہو تم لوگ۔ اب متوجہ کیا، ادھر دیکھو، پھر اسی لمحے، اسی آیت شریفہ میں یہ منظر بھی، اسی لمحے دوسری طرف متوجہ کر رہے، اچھا ادھر دیکھو جدھر میں بلا رہا۔ بات سمجھ رہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور تو کریں، میں اور آپ بھی سوچیں، دونوں منظر سامنے رکھیں، ایک رب کی ذات، دوسری باقی ساری دنیا، جہاں دل لگائے ہوئے ان کی حقیقت کیا اور رب کی ذات کیسی۔ دنیا کی جن چیزوں، ہستیوں، لوگوں سے محبتیں، امیدیں، ان کے لیے جینا مرنا، نمازیں چھوڑنا، اللہ کی نافرمانیوں پہ پڑنا، اور کہاں رب کی ذات، ذرا مقابلہ تو کریں کبھی۔ وہ رب جس کے لیے نیند نہیں چھوڑی، نماز چھوڑ دی، وہ رب جس کے لیے محفل نہیں چھوڑی، نماز چھوڑ دی، وہ رب جس نے رزق دینا ہے اس کی نہیں مانی، کل جہان کی مانتے پھرے۔ مقابلہ کر۔ حضرت ابراہیم نے قوم سے کہا ادھر دیکھو جن کی عبادت کرتے، جنہیں اپنی طاقت سمجھتے، کسی چیز کے مالک نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور ادھر دیکھو ذرا، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق چاہیے تو میرے رب کی طرف دیکھو۔ وقت نہیں ہے، صرف آیات کے اشارے کروں گا، آیات کا نور سینے میں رکھ لیں، زندگی ساری کام آئے گا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ ذرا میرے رب کی طرف تو دیکھو جو رازق ہے، رازق ہی نہیں رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
کیا جملے ہیں، کاش وقت ہوتا تفصیلات میں جاتے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے میرا رب کیسا ہے، رزاق ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیا پیمانے رکھتی ہے، گن گن کر تول تول کر دیکھی ہے۔ دنیا ساری کی مارکیٹ تو ایسے ہی ہیں، گن گن کر تول تول کر۔ ایک اس رب کی ذات پاک ہے جس کے ہاں ترازو نہیں، وہ دیتا ہے بنا حساب کے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت ابراہیم قوم سے کہہ رہے کہاں ان سے امیدیں لگائے بیٹھے، میرے رب کو تو دیکھو، جو اس کی مانتا ہے، سر جھکاتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اسے وہ وہاں سے رزق دیتا ہے، کسی کی سوچ بھی نہیں۔ یہ دوسرا منظر ہے، حضرت ابراہیم رب کی طرف بلا رہے، دعوت توحید دے رہے، قوم کو آگاہ کر رہے۔ تیسرا منظر بھی ذکر ہے، بہت دلچسپ، اور 2 سے 3 منٹ میں ہم سمیٹیں گے۔ تیسرا منظر یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم کی اس دعوت توحید کی آواز نمرود کے دربار میں پہنچ گئی، بلا بھیجا، آؤ ادھر۔ کس بات کی قوم کے اندر شہرا کر رہے ہو، کس طرف بلا رہے ہو، کیا لوگوں کو باپ دادا کے دین سے متنفر کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں پہنچے، پہلی نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا سجدہ نہیں کرتے؟ کہا نہیں، میں سجدہ تو اس ذات کو کرتا ہوں جو میرا رب۔ اب ذرا منظر دیکھنا، قرآن پاک نے منظر کشی کی ہے، تصور کی نگاہ لے جاؤ نمرود کے دربار میں۔ اللہ فرماتے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک۔ دیکھو ابراہیم جھگڑ رہا تھا اپنے رب کے بارے میں، وہ مان نہیں رہا تھا، ابراہیم منوا رہا تھا۔ توجہ رکھنا، جملہ سنبھالنا، دنیا مانتی نہیں، دائی منواتا ہے، بس یہی محنت ہے۔ دنیا سجدے پہ آتی نہیں، تبلیغ والا سجدے پہ لاتا ہے۔ دنیا نیچے امیدیں محبتیں جوڑی بیٹھی، تبلیغ والا کہتا ہے نہیں، ادھر آؤ، اس سجدے میں سارا کچھ، یہی محنت ہے۔ دیکھو وہ منظر، نمرود کا دربار، نمرود مانتا نہیں، ابراہیم منوا رہے۔ نمرود آنے کے لیے تیار نہیں، ابراہیم لا رہے۔ نمرود رب کی ذات کو سمجھ نہیں پا رہا، ابراہیم سمجھا رہے۔ کہا سجدہ تو رب کو ہی کروں گا۔ بولے کون رب؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت۔ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا تھا، اور رب وہ ہے جس کے حکم پر موت آئے گی۔ میرا شروع بھی میرا رب، میرا آخر بھی میرا رب، میرا آغاز بھی میرا رب، میری انتہا بھی میرا رب، اسی نے بھیجا وہی اٹھا لے گا۔ اب کروڑوں کی بات ہے، لاکھوں صفحے کھنگال لو، میں مسکین کا چیلنج ہے، یہ کہیں نہیں مل سکتی۔ توجہ رکھنا، یہ اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے سے باتیں ملتی ہیں۔ موتی سمندر کی تہہ پر تیرتے نہیں، تیرتے مچھلیاں ہیں۔ مچھلیاں جال ڈالو ہر کسی کو مل جاتی ہے، موتی کہیں اندر ہوتے ہیں۔ اچھا اوپر دیکھو، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے 2-3 منٹ برداشت کرو۔ حضرت ابراہیم بلا رہے رب کی طرف، ادھر آؤ۔ رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، وہ آ نہیں رہا۔ ٹھیک، درمیان میں رکاوٹ کیا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم نے کہا رب وہ جو حیات دیتا، موت دیتا۔ نمرود فوراً بولا کالا انا۔ ٹھیک، نمرود نے کہا کالا انا، میں موت بھی دے سکتا، زندگی بھی۔ یہ بات آپ سنتے رہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔
پھانسی کی سزا جسے ہے اسے میں نے زندگی دے دی، معاف کیا، بے قصور کو پھانسی چڑھا دی، بے وقوف۔ وہ اس بات میں ہم نہیں جاتے۔ توجہ طلب کیا ہے؟ توجہ طلب یہ ہے کہ ابراہیم رب کی طرف بلا رہے، نمرود رک رہا، درمیان میں رکاوٹ جہاں کلی پھنسی ہے وہ کیا ہے؟ انا، میں۔ ازل سے یہی رکاوٹ ہے۔ میں اور آپ جو رب سے دور ہیں اس میں بھی انا، نمرود جو رب سے دور رہا انا، ابو جہل جو رب سے دور رہا انا، فرعون جو رب سے دور رہا انا۔ میں میری سوچ، میری ضرورتیں، میری مجبوریاں، میری خواہشیں، میرا آرام، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ۔ میرے محترم دوستو، یہ انا درمیان سے نکلے تو سامنے رب کی ذات ہے۔ یہ انا درمیان سے نکلے تو دعائیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میری طرف دیکھو، یوں اوپر دیکھو گے سب کچھ اترے گا۔ چھوٹا بچہ بولتا ہے بھائی، چھوٹا بچہ بولتا ہے نہیں بولتا، ماں دیکھتی ہے کیا ضرورت ہے، ماں دیکھتی ہے سردی ہے گرمی ہے، ماں دیکھتی ہے بھوکے پیاسے، ماں سارا کچھ خود ہی کرتی ہے، بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب ہم اس رب کو پا لیں گے تو وہ ایسے ہی پھر مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم نے کہا یہ انا درمیان سے نکالو۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا، مغرب میں غروب کرتا، اچھا کر کے دکھاؤ۔ اب حیران اور پریشان ہو گیا، عرض یہ کر رہا ہوں، 3 منظر سامنے رکھے ہیں، تینوں منظروں میں سیدنا حضرت ابراہیم رب کی طرف بلا رہے، دعوت توحید دے رہے۔ آج قربانی کا موقع، عید الاضحیٰ، ان سے جڑی ساری حقیقتیں اپنی جگہ، فضیلتیں، عظمتیں اپنی جگہ، حج والوں کو حج نصیب، قربانی والوں کو قربانی مبارک۔ لیکن اس موقع پر حکم تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کی باتیں کریں، کسی نقطے پر آئیں۔ جس رب تک ابراہیم لے جانے والے توحید کے دائی اس رب تک پہنچیں۔ اس رب تک کیسے پہنچیں گے؟ شروع سے جو 2 سن رہے تھے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ اس رب تک پہنچیں گے کیسے؟ جب ابراہیم کی طرح صدیق بنیں گے۔ انہو کان صدیقا نبیا، صدیق کا کیا مطلب پھر دہرائے دیتا ہوں، جب دل ابراہیم جیسا ہو جائے گا۔ دل ابراہیم جیسا کب ہوگا کہ دل میں قرآن حدیث حق آئے گا تو دل فوراً قبول کرے گا، انکار نہیں۔ ابراہیم کی زندگی میں کہیں انکار ہے؟ بتائیے۔ کہا بچوں کو بیابان میں چھوڑ کر نکل جاؤ، نکلے یا نہیں؟ انکار کیا۔ کہا بچے کو اسماعیل کو ذبح کر دو، کیا یا انکار کیا؟ انکار نہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس انکار سے بچا لے، دل صدیق بن جائے ابراہیم جیسا، حق کی بات اترے تو سیدھی دل میں گھر کر جائے، اللہ کی ذات ہی دل میں گھر کر جائے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔